السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو گائز ویلکم ٹو مائی چینل اور ایک اور زبردست میسیج کے ساتھ جو بہت ہی زیادہ ہمارا انڈر لائن پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا، کہ جو بچوں کے لیے جو ہے وہ سیل فون جو ہے وہ مطلب اس کا بیسٹ یا سوٹیبل ٹائم کون سا ہوتا ہے کہ وہ کس ٹائم جو ہے اپنے بچوں کو ہم لوگ اپنا سیل فون دیں تو وہ یوز کریں. اس سے ان کی مطلب وہ بھی ٹائمنگز بھی ان کی مطلب اسٹڈی بھی نہ ویسٹ ہو اور ان کا جو ہے ان کی روٹین بھی جو ہے وہ اسٹڈی کے ساتھ سیٹ رہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو کلیئر کروں گی سیل فونس جو ہے وہ بچوں کے لیے نہ تو ان کے لیے جو ٹائمنگز ہے وہ کوئی وہ نہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کوئی بیسٹ ٹائم ہے اور نہ ہی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کوئی سوٹیبل ٹائم ہے. سو دونوں ہی جو ہے وہ میں نگیٹ کروں گی. اچھا، تو یہ تو بہت دور کی بات ہے نا کہ جی بچے اسکول گوئنگ ہو گئے ہیں تو ان کو موبائل اسٹڈی ویسٹ ہوگی، ان کا یہ ہوگا ان کا ہوگا، یہ چیزیں دور کی بات ہے. سب سے پہلے تو میں انیشیل اسٹیج پہ آتی ہوں کہ میری بہت سی ایسی فرینڈز ہیں جو میرے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ یار ہمارا جو بچہ ہے وہ سال کا ہو گیا ہے، ہمارا بچہ 1.5 سال کا ہو گیا ہے، ہمارا بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے، تو روٹین تھوڑی چینج ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گھر پہ وغیرہ وغیرہ. لائک میں آپ کو ایسے سمجھاتی ہوں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے 1 ماہ کا 2 ماہ کا 3 ماہ کا، تو اس کو کیری کرنا، اس کو ہینڈل کرنا، اس کی جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو سنبھالنا وغیرہ مشکل نہیں ہوتا، بیکاز اس کی کوئی ایسا روٹین نہیں ہوتی ہے. ٹی وی دیکھنا، موبائل، اس کا ہر چیز میں یا کھانا پینا یا سونا ہی ہونا. پرابلم تب سٹارٹ ہوتی ہے جب ہمارا بچہ 1 سال کے پاس پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارا بچہ ابو 1 ایئر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ایک ہمارے پاس ایک ایسا سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ ہمارے بچے کی جو روٹین ہوتی ہے وہ چینج ہو رہی ہے. کیونکہ یہ وہ ایسا سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ بچہ ہمارا واکنگ اسٹیج پہ ہوتا ہے، ہمارا بچہ اپنی پروگریس میں جا رہا ہوتا ہے، اس کو روٹین چینج کرنی ہوتی ہے، اس نے آؤٹنگ کرنی ہوتی ہے، مطلب لائک اس کے اندر اس کی نیچر، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی روٹین کے اندر، ڈیلی روٹین کے اندر سے چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہماری مدرس جو ہیں وہ، یا جو میری بہت سی ایسی فرینڈز بھی ہیں، میں بتاؤں گی مطلب مینشن کر کے کو بھی 2-3 دفعہ میں نے بتایا ہے، تو وہ یہ غلطی یا ہماری جو مدرز ہماری مسٹیکس کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ جی وہ اپنی گھر کی جو روٹینز ہیں، یعنی کہ مدرز جو ہے وہ اپنی روٹین کو سیٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بچوں کی روٹین میں وہ چیزیں انٹر کر دیتی ہیں تاکہ ہماری جو مدرز ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سب سے بڑی کامن اور بڑی مسٹیکس ہوتی ہے، جو ہماری مسٹیک ہے، جو ہماری مدرز ہیں یا جو ہماری بہنیں ہیں، جو آج کل جو ہماری مسٹیکس جو ہے نا وہ کامنلی کر لیتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے بچوں کو سیل فونز دے دیتی ہیں. سب سے پہلے تو وہ سیل فونز دے دیتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہہ دیتی ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ گیمنگز دے دیتی ہیں ان کو. ٹھیک ہو گیا. صرف اس لالچ میں کہ ہم لوگ اپنے کچن کا کام سیٹ کر لیں یا ہم اپنے گھر کے کام سیٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اور بچہ جو ہے وہ اپنا گیمنگز وغیرہ کرتا رہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اتنی سینسٹیو اسٹیج سے گزر رہا ہوتا ہے، اتنا اس کا سینسٹیو مائنڈ ہوتا ہے، اس میں اس کی تمام فزیکل پارٹس، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کی آئیز، اس کا برین، اس کے بعد اس کا سینس، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ڈیولپنگ اسٹیج پر ہوتی ہے. ہم صرف اپنی مدرز جو ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ہم بچوں کو یہ چیزیں دے دیتے ہیں، یا کہیں ایون گیسٹ بھی آ جاتے ہیں. یہ تو بہت کامن مسئلہ ہوتا ہے کہ جی کوئی ایون گیسٹ بھی آیا تو ہماری مدرز جو ہیں وہ بچوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ ان کو سیل فون کے حوالے کر دیتی ہیں. یا ایون ایسا ہوتا ہے کہ کہیں جانا ہوتا ہے بازار یا کہیں شاپنگ پہ جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ شاپنگ کے دوران بھی اپنے بچوں کو جو ہے نوکروں کے حوالے کر کے اور کہتی ہیں کہ وہ سیل فون یوز کریں. اب مجھے بتائیں، ان تمام ایکٹیویٹیز کو صرف اپنی ہی روٹین کو کنٹینیو کرنے کے لیے بچوں کو یہ تمام چیزیں، اب اگر اس کو دن میں 1 سال کا بچہ ہے نا، اگر اس کو 1 گھنٹے کے لیے اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں نا تو اس کی لالچ بڑھتے 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 2 سے 3، 3 سے 4، 3 سے 4. اب مجھے بتائیں کہ جب آپ اس کو 1 دن دیں گے، 2 دن دیں گے، 3 دن دیں گے، پہلے گھنٹوں سے بات سٹارٹ ہوگی، پھر ڈیز میں، پھر اس طرح بڑھتے بڑھتے اب وہ جو اس کے اندر یہ ساری روٹین یا ساری جو لسٹ ڈیولپ ہو جائے گی موبائل یوز کرنے کی، وہ کیا کم ہوگی دن بہ دن یا بڑھے گی؟ ٹھیک ہو گیا. یہاں سے ہی ہم مدرز جو ہیں بیسیکلی اپنے بچوں کو خود سینس آف یوزنگ سیل فون جو ہے وہ خود ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں. ہم یہاں سے خود مسٹیک کر رہی ہوتی ہیں. اپنی روٹین کو سیٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کی روٹین جو ہے، ہم نے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں، میں ڈیفینیٹلی اس اسٹیج سے گزری ہوں اور میں نے اس اسٹیج میں، آپ ٹرسٹ می، میرا بیٹا جو ہے وہ 3 سال اور 7 ماہ کا ہو گیا، یعنی 3.7 ایئرز اولڈ کا ہو گیا، اور میری بیٹی 2.7 ایئرز اولڈ کی ہو گئی. ٹرسٹ می کہ میں نے کبھی بھی انہیں فون کا ایڈکٹ نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہو گیا. میں نے گھر پہ ٹی وی رکھا ہوا ہے،
آپ پرانے وقتوں میں جائیں نا واپس تو آپ کہتے تھے، ہمارے پیرنٹس جو تھے وہ ہمیں کہا کرتے تھے زیادہ ٹی وی نہ دیکھا کرو، آئز خراب ہو جاتی ہیں. لیکن آج کل تو یہ کوئی نام ہی نہیں لیتا. بس اپنی لائف کو سیٹل کرنے کے لیے بچوں کو موبائل، گیمنگس، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کر دے دیتی ہیں. اور پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، بچے پڑھ نہیں رہے، بچے یہ نہیں کرے، بچے وہ نہیں کرے. میرے پاس 100 ایسی مثالیں پڑی ہوئی ہیں جن میں بچے جو ہیں وہ بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کے فادر اور پیرنٹس یعنی پیرنٹس نے ان کو موبائل تک نہیں لے کر دیا ہوا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی غلطی ہماری اپنی مدرس کی ہوتی ہے. فادر سے چلو باہر ہوتے ہیں، لیکن چلو کسی حد تک فادر کو اس چیز پہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی پہ اس چیز پہ دھیان رکھے کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ سیل فون یوز کرنے پہ منع کرے. مطلب اوبیسلی یہ چیزیں کمبائن نہیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی مسٹیکس تو مدر ہی کرتی ہیں. اب یہ کوئی آ کر کہے کہ اس میں باپ کی غلطی ہے یا بچوں کی غلطی ہے، اس میں کبھی بھی بچوں کی غلطی نہیں ہوتی. 1 سال کے بچے کو کیا پتہ سیل فون کیا کرنا ہے. میں کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے جو ہے نا اتنا اچھا، میرے جو موبائل یوز کرنے کی زیادہ تر موسٹلی روٹین ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر رات کو موبائل یوز کرتی ہوں، تب جب میرے بچے رات کو سو جاتے ہیں. ان کو موبائل یوز کا، ان کو یہ ٹک ٹاک، ان کو ان چیزوں کا سینس ہی نہیں ہے. زیادہ تر میں ان کو ٹی وی پہ میں نے لگایا ہوا ہے. ٹی وی سے مراد یہ کہ ابھی وہ اسکول گوئنگ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، تو ان کے پاس کوئی ریکریشن ٹائم ہونا چاہیے. ادر دین سیل فون کی بات کر رہی ہوں، وہ صرف ٹی وی ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ نہ ان کی کوئی گیمنگز نہیں ہے، نو گیمنگز. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ان کے پاس نو سیل فون، کچھ بھی نہیں ہے. ٹرسٹ میں کوئی میرے مطلب کوئی قریبی سے بھی پوچھ لیں، وزٹ بھی کر لیں، تو مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو دی ہوئی ہے. میں نے ان کو سینس آف ڈیولپ. دوسرا، میں نے اپنے بچوں کو آؤٹنگ سے سب سے زیادہ دور رکھا ہوا ہے. آؤٹنگ سے جتنا آپ اپنے بچوں کو آؤٹنگ پہ بھیجیں گے، جتنا آپ اپنے بچوں کو کزنس میں بھیجیں گے، جتنا آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں میں بھیجیں گے، وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے، ان کے اندر وہ چیزیں پروب ہوں گی، اور وہی چیزیں وہ گھر آ کر آپ سے کیا کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ان چیزوں سے میں نے ان کو بالکل اوائڈ کیا ہوا ہے. اچھا، اب میں نے کیا کیا، جب میرے بچے چھوٹے تھے تو سب سے پہلے تو میں نے ان کو ٹی وی کے ذریعے نا تھوڑا تھوڑا ان کو ٹی وی پر بھی پروڈکٹیو چیزیں میں نے ان کو لگانا جو تھیں وہ اسٹارٹ کی. اور میں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو جو ہے ہمیشہ جو آپ کا ریموٹ سیل ہے وہ ہمیشہ میں خود آپریٹ کرتی ہوں. ان کو میں خود جو ہے ہر چیز ایک ایک مطلب دکھاتی ہوں کہ اس کو ایسے کرنا ہے، اس کا. ہاں، تھوڑی بہت ان کی سلیکشن یا ان کی جو فیوریٹزم آ جاتا ہے کہ ماما ہم نے سپر مین دیکھنا ہے یا ہم نے اسپائڈر مین دیکھنا ہے، یہ ان کی چیز آ جاتی ہے. بٹ وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز ان کو پرمیشن نہیں ہے، یا میں نے ان کو ابھی اتنا کنٹرول نہیں دیا کہ وہ ریموٹ کے اوپر اپنا جو ایکسیس کریں اتنا زیادہ. ٹھیک ہو گیا. سیل فون تو آپ بالکل اسکپ ہی کر دیں. اور اگر کبھی کبھار غلطی میرے سے ہو بھی گئی وانس ٹو کہ بھی ان کو میں نے موبائل پکڑایا، تو پھر اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا وہ مجھے ہی بھگتنا پڑا، کیونکہ 2 سے 3 دن مجھے مزید لگتے ہیں ان کو ان کی روٹین جو ہے سیل فون ان کے دماغوں سے نکالنے سے، ان کو اس روٹین میں دوبارہ واپس آنے سے. تو یہ جو سٹیج ہوتی ہے 1 سال سے لے کر جو 2 سال کے بچے ہیں، ان کو اگر آپ سٹارٹ میں ہی جو ہے اپنے بچوں کو کنٹرول کر لیں گے تو پھر آپ تھرو آؤٹ جو ہے آپ کو اپنے بچوں کی جو روٹین ہے وہ سیٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. سب سے پہلے تو آپ نے مدر کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جو ہے وہ ایک روٹین سیٹ کریں. ڈفرینٹ دن میں جو ایکٹیویٹیز ہیں، آپ نا وہ کھول کے بیٹھ جائیں نا گوگل، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا جی بچوں کی روٹین میں کیا چیز ہونا چاہیے. سب سے وہ کہیں گے جی پہلے جی بریک فاسٹ ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد وہ کہیں گے جی سنیکس ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد وہ کہیں گے جی اب پلے ٹائم ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کہیں گے کہ جی اسٹڈی ٹائم ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاکستانی بچے یا ہماری سوسائٹی کے بچے اس کسی بھی کیٹیگری کے اندر روٹین کے مطابق ڈیلی فال کریں گے تو میں جو جرمانہ ہوگا وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہر گھر کے ماحول کی روٹین ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہر مدر نے اپنے بچوں کی روٹین ڈفرینٹ سیٹ کرنی ہوتی ہے، اس کے مطابق بچے نے سیٹ ہونا ہوتا ہے. اب میں کیا کرتی ہوں، میں نے اپنے بچوں کی جو ہے وہ پینٹنگ، ٹھیک ہو گیا، میں ان چیزوں کو فالو نہیں کرتی ہوں، یہ ہوتی نہیں ہے فالو. کر کے دیکھ لیجیے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. میں نے بچوں کے پینٹنگ ٹائم سیپریٹ کیا ہوا ہے. یہ میں نے وہ تمام پرسکرائبڈ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے اپنے گھر میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پینٹنگ کے سارے آئٹمس. اب پینٹنگ کے اندر میں نے ڈفرینٹ کلرز رکھے ہوئے ہیں، لائک واٹر کلرز میں نے الگ رکھے ہوئے ہیں، پینسل کلرز الگ رکھے ہوئے ہیں، مارکر کلرز میں نے الگ رکھے ہوئے ہیں. اور میں کبھی بھی ایٹ اے ٹائم بچوں کو پرووائڈ نہیں کرتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے بچوں کا کسی وقت بھی مائنڈ جو ہے وہ یا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. میں ونس اگر ایک دن میں نے ان کو واٹر کلر دیے ہیں تو میں نیکسٹ ڈے ان کو پینسل کلرز دوں گی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایون ہماری جو لیڈ پینسل ہے، لیڈ پینسل اور ہمارے پاس جو بلو مارکر جو میں یوز کر رہی ہوں، ان کے بھی میں ڈفرینس اپنے بچوں کو یوز کرنا بتاتی ہوں، لیکن وہ میں نے سارے سیپریٹ رکھے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ایک ہی دفعہ میں اپنے بچوں کو ساری چیزیں پرووائڈ نہ کروں. میں تھوڑی تھوڑی کر کے ان کو چیزیں، مطلب صرف ان کو انگیج کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں میں ان کو
دیتی رہتی ہوں. پینٹنگ کا ٹائم میں نے سیٹ کیا ہوا ہے, اس کے بعد ٹی وی کا سیٹ میں نے ٹائم کیا ہوا ہے, اس کے بعد میں ان کو کوکنگ کے بارے میں کچھ مطلب کھانے پینے کے معاملات کے بارے میں ان کو میں کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ چیزیں بتاتی رہتی ہوں. مطلب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کوشش کرتی ہوں کہ دن میں ہمیشہ یعنی تھوڑا تھوڑے ٹائم کے لیے کسی نہ کسی کام کے اندر ڈفرینٹ کام کے اندر انگیج رکھوں. جب آپ اپنے بچوں کو ایز اے مدر کسی نہ کسی کام میں انگیج رکھیں گے تو آپ کے بچے کو آٹومیٹکلی ڈسپلن لائف گزارنے کی عادت ہو جائے گی, اور وہ کبھی بھی آپ کو اس چیز پہ فورس نہیں کرے گا کہ آپ نے بچے نے اتنی تمام چیزوں کو چھوڑ کے بھاگ دوڑ کے اس سیل فون کے اندر رہنا ہے. میں اس بات پہ کبھی بھی ایگری نہیں کروں گی کہ جو مدرز ہوتی ہیں وہ بیچاری پٹتی رہتی ہیں تو بچے بات نہیں مانتے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. جس راستے پہ مدر نے اپنے بچوں کو لگانا ہے, اور اگر مدر چاہتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے راستے پہ ہی چلیں, ٹھیک ہو گیا, یا ہماری پرسکرائب چیزیں ہی جو ہیں وہ کریں, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو بچوں کو آؤٹنگ سے دور رکھیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بچوں کو جو ہے جب وہ آؤٹنگ سے دور رہیں گے, جب وہ لوگوں سے دور رہیں گے, جب وہ باہر کے بچوں کو آبزرو نہیں کریں گے, تو ان کے اندر یہ تمام چیزوں کا جو یہ لسٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہو گیا. اب میں نے اپنے بچوں کو 4 سال تک کے لیے باہر بالکل نہیں نکالا, ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا کہ جب اب ان کے اسکول گوئنگ کی ٹائمنگز آئی ہیں, اب جو اسکول جانے لگے ہیں, آپ یقین کریں ان کے اندر اتنا لسٹ پیدا ہو گیا ہے اسکول کا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بہت بڑی جگہ ہے, اسکول از اے بگ پلیس. وہ اس کو بڑا شوق سے مطلب اس چیز کو لے رہے ہیں کہ کبھی ان کو میں نے, آپ ٹرسٹ بلیو یو می, کہ میں نے بچوں کو کبھی آؤٹنگ پہ نہیں لے کر گئی. کبھی جیسے ہوتا ہے نا ڈیلی آؤٹنگ پہ لے کے جانا, سوئنگز پہ لے کر جانا, کھانا کھلانا, یہ تو آپ اسکپ کر دینا. میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب میرے بچے آؤٹنگ کے لیے جائیں تو اس وقت ان کا اسٹیج اسکول کا ہو. اب میرے بچے اگر اسکول میں جاتے ہیں نا, یا اب میں ان کو اسکول ایڈمیشن کے لیے ان کو لے کر تیاری میں ہوں, تو میرے جو بچے ہیں وہ اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں نا کہ ماما ہم لوگ آؤٹنگ پہ جائیں گے. لائک ادھر وہاں پہ ہمیں سوئنگس بھی ملیں گی, وہاں پہ بیبیز بھی ہوں گے, وہاں پہ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ بہت کچھ ہوگا. وہاں پہ ایون آپ کو میں بتاؤں, ٹرسٹ می گائز, کہ میرے بچوں کو بکس, یہ پتہ ہے کہ اسکول جب ہم نے جانا ہے وہ اتنا مجھے شوق سے کہتے ہیں کہ ماما ہم نے بکس لینی ہیں, ماما ہم نے کاپیز لینی ہیں, ماما ہم نے پینسلز لینی ہیں. مطلب مجھے اتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے نا کہ جب میرے بچے مجھے یہ کہتے ہیں کہ ماما ہم نے وہ والا بیگ لینا ہے, ماما ہم نے وہ کلرز لینے ہیں, ماما ہم نے وہ. اور اس کے علاوہ اسکول گوئنگ سے پہلے میں نے بچوں کی بکس کی کلیکشن کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور کلیکشن بھی سم ٹائم میں نے بکس کی ہیں, لائک ڈاٹڈ بکس جو ہیں وہ میں نے آرڈر کی ہوئی ہیں. اس کے بعد میں نے کلرنگ بکس جو ہے وہ آرڈر کی ہے. میں نے بتایا نا کہ جس طرح پینٹنگ کے اندر کیٹیگریز آ جاتی ہیں, تو پینٹنگ کے اندر میں نے ڈفرینٹ پینٹنگز رکھی ہوئی ہیں تاکہ میرے بچوں کا دل جو ہے وہ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جو ہے وہ اکتا نہ جائے. ان کو میں ڈفرینٹ چیزیں دیتی رہوں اور وہ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر جو ہے ان کا دل لگا رہے. تو جب آپ کے پاس اتنی زیادہ یہ چیزیں ہوں گی, میں اپنے گھر کی روٹین جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتی ہوں, کچن بھی سب چیزیں ہینڈل کرتی ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے اپنی یہ ساری چیزیں ہینڈل کرنی ہے, میں نے گیسٹ کو اٹینڈ کرنا ہے, میں نے گھر کا کام کرنا ہے, یا میں نے کچن میں کام کرنا ہے, یا میں نے شاپنگ کرنی ہے, یا میں نے آؤٹنگ پہ جانا ہے, تو میں ان تمام چیزوں کو اپنی تمام روٹین کو سیٹ کرنے کے لیے جو ہے میں اپنے بچوں کو اس چیز پہ لگا دوں. تو میں قطعاً اس چیز پہ نہیں لگاتی. اگر مجھے یہ کبھی فیس کرنا بھی پڑا ہے اپنی لائف میں یہ فارمولہ, تو مجھے اس سے سفر ہی ہونا پڑا ہے. تو بہتر اور بیسٹ فارمولہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہمارے پاس انیشیل سٹیج ہوتی ہے, یعنی 1 سال یا 2 سال, ان تمام ایئرس کے اندر, اگر ان تمام سالوں, ان دونوں سالوں کے اندر اگر آپ اپنے بچوں کو موبائل یوزنگ کی جو ایڈکشن ہے اس سے اگر آپ اپنے بچوں کو وائڈ کر لیں گے, تو میں یہ تو نہیں کہتی کہ ان میں ختم ہو جائے گی, لیکن جو ان کے اندر وہ جو جرمز جو پیدائشی کے طور پہ جو سمجھا جائے گا کہ نہیں بچوں کے اندر تو 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, 2 سال سے 3 سال سے ان کے اندر یہ جرمز ہیں, وہ کبھی بھی نہیں پیدا ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, ہو جائیں گے وقتی وہ یوز کر لیں گے موبائل, لیکن وہ اس کو وہ اس کے ایڈکٹ نہیں ہو جائیں گے. تو جو ان تمام چیزوں کو, جن چیزوں کو انہوں نے لائف میں بچوں نے پوری تھرو آؤٹ لائف گزارنی ہوتی ہے, ان کا فیوچر سیٹ ہوتا ہے, ان کا اسٹڈی کا ٹائم ہوتا ہے, تو پلیز آپ اپنے ان چھوٹے کاموں کی لسٹوں کے لیے آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں پہ مت لگائیں. یہ صرف اور صرف ٹوٹلی مدر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اپنے بچوں کی روٹین سیٹ کر لیں, بچوں کی نیچر انڈرسٹینڈ کریں, بچوں کو کیا چیزیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ سب کریں, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ آپ اپنے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز خود گھر پہ ڈیسائیڈ کیا کریں کہ وہ کیا چیز کرنا پسند کرتے ہیں. ایک لاسٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں اگر کہیں گیسٹ بھی گئی ہوں نا
اپنے بچوں کو لے کر. تو میرے بیٹے کے ہاتھ میں ایک ٹوائے ہوتا ہے، لائک جیسے اس کو پسند ہے گاڑیاں، اس کو بہت زیادہ پسند ہے. ایک میرے بیٹے کے ہاتھ میں گاڑی ہوتی ہے، اپنی وہ فیوریٹ گاڑی اٹھا لیتے ہیں. اس کے بعد میری بیٹی کے ہاتھ میں ڈال ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ یقین کریں کہ میں نے کسی کے گھر میں 10 گھنٹے بھی بیٹھنا ہے یا میں نے کسی کے گھر میں 4 گھنٹے بھی بیٹھنا ہے تو میرے بیٹے نے اس گاڑی کے ساتھ ہی کھیلنا ہے اور میری بیٹی نے اس ٹوائے کے ساتھ ہی کھیلنا ہے. ٹھیک ہو. اس کو نہیں پتہ کہ میں نے صوفے سے اتر کے ادھر کہیں جانا ہے یا میں نے کسی اور چیز کو کھیلنا ہے. کیا اس کو یہ پتہ ہے، اب میں یہ بتانا کیا چاہ رہی ہوں کہ میرے بیٹے کو یہ چیز پتہ ہے کہ میرے لیے کھیلنے کی چیز یہ گاڑی ہے اور میں نے گاڑی کے ساتھ ہی کھیلنا ہے. اور میری بیٹی کو یہ چیز پتہ ہے کہ میرے پاس کھیلنے کے لیے ڈال ہے اور ڈال ہی کھیلنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے میں نے ڈال کے ساتھ ہی کھیلنا ہے. میں نے وہاں پہ امبیرسمنٹ نہیں مجھے اپنے بچوں کی وجہ فیس کرنی پڑتی کہ جی وہاں میرے بچے مجھے ٹیز کر رہے ہیں تو میں اپنے بچوں کو سیل فون دوں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. میں نے آپ کو بولا کہ میں نے گھر پہ تو سیل فون دور کی بات ہے، میں نے کبھی آؤٹنگ پہ تو ان کو سیل فون کبھی دیکھنا ان کا سینس ہے ہی نہیں اتنا کہ ہمیں ماما نے کوئی سیل فون دینا ہے یا سیل فون کے اندر ہم نے اپنا کوئی ٹائم پاس کرنا ہے. سو میری ان تمام مدر سے جو میرے سے پوچھتی ہیں یا میری فرینڈس جو مجھ سے ڈسکس کرتی تھیں کہ یار بچوں کو سیل فون دے دیتے ہیں بچے خراب ہو جاتے ہیں، سیل فون دیں ہی مت. سیل فون کے علاوہ آپ کے پاس اور 100 آپشنز ہیں جن کو آپ اپنے بچوں کو گھر پہ انگیج کرنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا میسیج، چھوٹی سی انفارمیشن، چھوٹی سی روٹین سیٹ جس سے اور تھوڑا چھوٹا سا ایک فیز آف لائف جس سے میں گزری ہوں اور جس میں الحمدللہ 4 سال ہو گئے میں اپنے بچوں کو اس پاتھ پہ جو ہے وہ لگانے کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سکسیزفل ہوئی ہوں الحمدللہ. اور اب میرے بچے جو ہیں وہ اسکول گوئنگ ہونے والے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ الحمدللہ ایکسائٹیڈ ہیں. ان کے مائنڈ میں ابھی ایسی کوئی روٹین نہیں ہے. اب انشاءاللہ وہ اسکول گوئنگ ہوں گے، اس کے اکارڈنگ پھر میں ان کی روٹین جو ہے وہ سیٹ کروں گی اس لیول تک کہ میرے بچوں کو انشاءاللہ کبھی بھی موبائل گیمنگ ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑے. اور اگر ان کو پڑھنے کی ضرورت ہوئی بھی صحیح تو پھر اتنی ہوگی کہ وہ ایٹ لیسٹ ایڈکٹ نہیں ہوں گے، اس کو فار دا سیک آف ٹائم جو ہے وہ یوز کریں گے اینڈ دین فنش. اس کے لیے بھی مجھے روٹین سیٹ کرنے کی، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب بچے اسکول گوئنگ یا جب آؤٹنگ یا جب ان کی روٹین چینج ہوتی ہے تو ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چینجز آتی ہیں. تو میں یہ بھی بات نہیں کری کہ آپ نے ٹوٹلی اپنے بچوں کو اپنی مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ مطلب چلانا ہوتا ہے. آپ نے اپنے بچوں کی سوٹیبلٹی کو دیکھ کر آپ کے بچے کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے، مجھے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. پتہ ہے مجھے میرے بیٹے کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں، میں اس کے اکارڈنگ اس کو کرتی ہوں. اور میں کبھی بھی نہیں کرتی کہ میرا بیٹا مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں اس کو اچھا یہ پکڑو سیل فون اور مجھے تنگ نہیں کرو. کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. میں تھوڑی دیر کے لیے سردردی لے لیتی ہوں اور تھوڑی دیر اس کے لیے کھپ لیتی ہوں کہ یہ ایسے نہیں کرنا، اس کو ایسے کر لو. تو وہ میں آگے دیکھتی ہوں کہ وہ اس کام کو چاہے وہ 10 منٹ کرے یا چاہے اس کام کو 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے کرے، لیکن اس میں انگیج ہوتے رہتے ہیں. اور انہیں یہ آپشن نہیں ہوتی ہے کہ ہماری مدر نے ہم سے مطلب جان چھڑا کے ہمیں سیل فون دینا ہے، یہ تو اسکپ ہوتا ہے. تو میں تمام ان پیرنٹس کو اور ان مدرس کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں جن کو بعد میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی ہمارے بچے جو ہیں وہ موبائل بہت یوز کرتے ہیں اور ہماری بات نہیں مانتے، تو میں اس میں بالکل بھی ایگری نہیں کروں گی. ہمیشہ جو ہے ہم نے خود اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے اس میں لگانا ہوتا ہے، ان کو خود ہم نے ان کی ہیبٹس بنانی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا فرسٹ وی میکس آور ہیبٹس دین آور ہیبٹس میکس اس. تو ان چیزوں پہ خیال رکھیں. یہ ہمارا ایک سوشل پرابلم ہے اور اگر آپ سٹارٹ میں کنٹرول کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بعد میں آسانی ہوگی. تھینک یو سو مچ.